ان لوگوں نے تو آج صبح ہی مقامی پارٹی میں اپنے مخصوص لوگوں کو بلا کر کسی بھی ایمرجنسی کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا تھا۔ جن لڑکوں سے غیر ملکیوں پر حملہ کروانا مقصود تھا، انہیں صبح ہی ہدایات اور ساز و سامان دے کر رخصت کر دیا گیا تھا، اور ہیڈ کوارٹر میں کوئی کام کا بندہ نہیں رہ گیا تھا۔ تمام اہم عہدیدار، خصوصاً تخریبی کارروائیوں میں حصہ لینے والے اور را کے لیے وقتاً فوقتاً خدمات انجام دینے والوں کو تو دوسرے شہروں کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ وہ ان شہروں میں اپنی موجودگی کے ثبوت ضرور اپنے پاس رکھیں تاکہ وقت آنے پر انہیں پریس کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ را نے کوئی معمولی کام انہیں نہیں سونپا تھا۔ پہلی پہل جب قریشی کو لندن میں اس منصوبے اور را کی خواہش سے آگاہ کیا گیا تو اس مرتبہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اب اس بری طرح را کے چنگل میں پھنس چکے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہو گئے تھے۔ آپ کو کسی بھی قسم کا اسلحہ درکار ہو تو حکم کریں، قریشی نے پوچھ لیا۔ مسٹر قریشی، ظاہر ہے یہاں میری ہر ضرورت آپ نے خود پوری کرنی ہے، اور میں ایسی کسی بھی ضرورت سے صرف آپ ہی کو آگاہ کروں گا، اس نے قریشی کو تسلی کر دی۔ اوکے سر، میں اب چلتا ہوں، کچھ ہوم ورک کرنا ہے اور باقی تیاریاں بھی کرنی ہے، قریشی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رائٹ مسٹر قریشی، گڈ لک۔ یعصوب نے کھڑے ہو کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور قریشی اس سے بظاہر گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ حالانکہ وہ بہت غیر مطمئن یہاں سے واپس جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بنگلے سے باہر نکلا، اس کی نگرانی پر موجود انسپکٹر نے صدیقی کو وائرلیس پر آگاہ کر کے اگلی ہدایت مانگ لی تھی۔ اسے جانے دو، تم صرف دوسرے آدمی پر نظر رکھو۔ صدیقی نے معمولی خطرہ بھی مول نہیں لیا تھا۔ اس مرحلے پر وہ کھیل خراب کرنے کا رسک ہرگز نہیں لے سکتا تھا۔ قریشی بڑے آرام سے اپنے بنگلے پر پہنچ گیا، جہاں اس نے اپنے فون کے ذریعے چوہان کو اطلاع کر دی تھی کہ اچانک یعصوب نے کیا پلان بنا لیا ہے۔ چوہان کو وہ روزانہ کی معمول کی رپورٹ دیتا رہتا تھا۔ آج بھی اس نے معمول کی کارروائی جان کر فون کیا تھا، لیکن دونوں یہ بات جانتے تھے کہ یہ غیر معمولی بات ہے۔ اوکے لیٹ ہم ڈو، اسے کرنے دو، چوہان نے مختصر جواب دے کر فون بند کر دیا۔ وہ اس فون پر مختصر بات ہی کیا کرتے تھے کیونکہ دونوں کو فون بگ ہونے کا دھڑکا بہرحال لگا رہتا تھا۔ اس کی بات سن کر چوہان نے فوراً اہلولیہ کے کمرے کا رخ کیا تھا، جس نے چوہان کی طرح اس پیغام پر صرف ایک مسکراہٹ اچھال کر اپنا تبصرہ کر دیا تھا۔ یار یہ سالم موساد والے بہت محتاط ہوتے ہیں، اور تمہیں تو علم ہے کہ یہ اپنے باپ پر بھی اعتماد نہیں کرتے، ہم پر کیوں کرنے لگے؟ میرا خیال تو یہ اچھا ہی ہو رہا ہے۔ اہلولیہ نے مسکراتے ہوئے معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں جناب، ہمارا کام اور آسان ہو جائے گا، چوہان نے کہا، اور دونوں کہکا مار کر ہنس دیے تھے۔ یہ کام کیا تھا؟ اسے کون کرنے جا رہا تھا؟ اس کی نوعیت کیا تھی؟ ان سوالات کے جوابات کا علم ساری دنیا میں صرف 3 آدمیوں کو تھا، جس میں 2 یہاں موجود تھے اور تیسرا را کا ڈائریکٹر جنرل۔ سیٹھ دارو والا گزشتہ 15 روز سے مسلسل نگرانی میں تھا۔ جب سے اس کی فیکٹری میں اسلحہ اور گولہ بارود کی موجودگی کا علم ہوا، بڑی خاموشی سے کرنل ملک کی ٹیم اس کی نگرانی کر رہی تھی۔ ابھی تک یہاں سے 2 مرتبہ اسلحہ آیا اور شہر میں 2-3 مقامات پر تقسیم ہوا تھا، اور یہ تمام مقامات اب انٹیلیجنس والوں کے علم میں آ چکے تھے۔ آج صدیقی اور کرنل ملک نے ایک اہم آپریشن ترتیب دے لیا تھا، جس پر ان کی کامیابی کا کم از کم 50% دار و مدار تھا۔ یہ بڑا نازک آپریشن تھا، جس کی منظوری کرنل ملک نے اپنے طور پر ہیڈ آفس سے لے لی تھی، کیونکہ انکشاف کی صورت میں اس کے بہت غلط نتائج بھی برآمد ہو سکتے تھے۔ انسپکٹر سعید کی طرف سے انہیں سیٹھ کی پل پل کی خبر رہتی تھی۔ جب سے حمید خان آیا تھا، شیری اسی سے چپک کر رہ گئی تھی، اور آج کل سیٹھ کچھ وقت کے لیے اکیلا ہی گھر آیا اور واپس جایا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ دوپہر کے بعد خود ہی گاڑی چلا کر اپنی فیکٹری سے برآمد ہو رہا تھا، جب وہاں اس کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود اسکواڈ حرکت میں آ گیا۔ انڈسٹریل ایریا کی سڑکیں کچھ زیادہ مصروف نہیں ہوتی تھیں، لیکن یہاں موبائل ضرور وقتاً فوقتاً چکر لگایا کرتی تھی۔ اس وقت سیٹھ داروالا اپنی فیکٹری سے بمشکل 3-4 کلومیٹر دور ایک ویران سڑک سے گزر رہا تھا، جب اس کے پیچھے آنے والی موبائل، جس میں سفید پوش موجود تھے، اسے رکنے کا اشارہ کر کے اس طرح اس کے سامنے کھڑے ہوئے کہ سیٹھ کے لیے گاڑی روکنا ناگزیر ہو گیا۔ موبائل سے ایک نوجوان سفید پوش نیچے اترا اور سیٹھ سے مخاطب ہوا۔ معاف کیجیے، ہم معمول کی چیکنگ کر رہے ہیں، یہاں ایک واردات ہو گئی ہے، آپ برائے مہربانی گاڑی سے باہر آ جائیے۔ اس کا گفتگو کرنے کا لہجہ بہت شریفانہ اور مہذب تھا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، ویسے یہاں کا معمول تھا، کسی بھی وقت کسی بھی گاڑی کو روک کر یہ لوگ اس کی تلاشی لے سکتے تھے۔ میرا نام سیٹھ داروالا ہے، آپ مجھے جانے دیجیے، سیٹھ نے اپنا تعارف کروا کر ان پر رعب جمانا چاہا۔
اگر آپ سیٹ دارو والا ہیں تو میں آپ کے ایک معزز شہری ہونے کے ناطے آپ سے زیادہ اور بہتر تعاون کی امید کروں گا۔ برائے مہربانی آپ گاڑی سے باہر آ جائیے۔ اس نے اپنے لہجے کی نرمی اور شرافت برقرار رکھی۔ اسی اثناء میں اس کے 2-3 اور ساتھی نیچے اتر آئے تھے۔ سیٹ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ اس طرح جان چھوڑنے والے نہیں۔ وہ بادل نخواستہ گاڑی سے باہر آ گیا۔ ابھی وہ بمشکل کھڑا ہی ہوا تھا جب اس کی پشت پر کھڑے ایک لمبے تڑنگے مضبوط قد کاٹ کے سفید پوش نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور سیٹ کو قابو کر کے اس کے منہ پر اس طرح جمایا کہ اس کے لیے حرکت کرنا ممکن نہ رہا۔ اس کام میں ایک اور سفید پوش اس کا معاون تھا۔ سیٹ دارو والا کو دن میں ستارے ناچنے کا احساس ہوا اور اچانک یہ چکا چوند ماند پڑ گئی تھی۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ تیسرے سفید پوش نے اس دوران پھرتی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا اور وہی سفید پوش سیٹ صاحب سمیت گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، لیکن سیٹ بے ہوش تھا۔ بادی النظر میں کسی کو اس کا علم نہ ہو پاتا۔ اسے انہوں نے سیٹ پر بالکل اسی طرح بٹھایا ہوا تھا جیسے عام حالت میں بیٹھا جاتا ہے۔ یہ سفید پوش کا سیٹ سے مکالمہ ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اسے یہاں سے قریباً 10 کلومیٹر دور تک اڑاتا ہوا لے گیا تھا۔ اب وہ ایک ماڈرن لیکن سنسان آبادی کے ایک بنگلے میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ ان کا کوئی سیف ہاؤس تھا۔ سیٹ کو وہ ڈنڈا ڈولی کرتے ایک آرام دہ صوفے تک لے آئے تھے اور اب وہ ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ 5 منٹ بعد انہوں نے سیٹ کو نارمل کر دیا۔ سیٹ صاحب نے جب چونک کر آنکھیں کھولی تو ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ان کے سامنے کرنل ملک اور صدیقی یاجوج ماجوج بنے بیٹھے تھے۔ کیا ہے یہ؟ آپ لوگ کون ہیں اور میں کہاں ہوں؟ اس نے گھبرا کر اٹھنا چاہا، لیکن صدیقی نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹھا دیا۔ سیٹ صاحب مطمئن رہیں، آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور شکر کیجئے کہ بچ گئے، ورنہ آپ کے دوستوں اور آپ کی زوجہ محترمہ نے تو آپ کو مار دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ صدیقی نے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کیا بک رہے ہیں؟ سیٹ اب مکمل ہوش میں آ چکا تھا۔ ہمارا مطلب چھوڑیے سیٹ صاحب اور کام کی بات کیجیے۔ وقت ہمارے پاس بھی کم ہے اور آپ کے پاس بھی۔ میرے خیال سے ہم مطلب کی بات پر آ جائیں تو ہم سب کے لیے بہتر ہوگا، کرنل ملک نے کہا اور صدیقی نے بھرپور نفسیاتی حملے کا آغاز کیا۔ سیٹ صاحب، آپ کا جتنا استعمال شیریں، قریشی اور ضیائی نے کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ ہمیں تمام تفصیلات بتانے پر مجبور نہ کیجیے۔ آپ کی فیکٹری میں ناجائز اسلحہ، گولہ بارود کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ان لوگوں نے آپ کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہماری طرف سے آپ مر جائیں اور وہ بھی جہنم میں جائیں، لیکن ہمارے افسران کو یقین ہے کہ آپ بے گناہ ہیں اور یہ لوگ آپ کو بلیک میل کر کے اپنا کام چلا رہے ہیں۔ صدیقی جیسے جیسے بول رہا تھا، سیٹ دارو والا کے چہرے کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی جیب سے ایک شیشی نکال کر 2 گولیاں زبان کے نیچے رکھی تھیں۔ دیکھیے، مجھے جانے دیجیے، خدا کے لیے میں دل کا مریض ہوں، میں پہلے ہی بہت اذیت میں ہوں، سیٹ نے روحان سی آواز سے کہا۔ سیٹ صاحب، ہم آپ کو اس اذیت سے چھٹکارا ہی تو دلانے چاہتے ہیں۔ اس مرتبہ ملک کی باری تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ سیٹ دارو والا خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھیے سیٹ صاحب، اگر آپ نے ہمارا مطلب جاننا شروع کر دیا تو گاڑی نکل جائے گی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے ارادے نیک نہ ہوتے تو اس بات کا علم ہونے پر کہ آپ کی فیکٹری دہشت گردوں کا اڈا بن چکی ہے، آپ کو گولی مار دیتے۔ ہم جانتے ہیں وہ لوگ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو ان سے بچانا چاہتے ہیں تاکہ صحیح لوگ قابو آ جائیں، بے گناہ نہ مارے جائیں، صدیقی نے کہا۔ اگر آپ کو سب کچھ معلوم ہے تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اگر اس بات کا علم انہیں ہوگا کہ مجھے آپ نے پکڑ رکھا ہے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، سیٹ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ خوف سے ابھی تک وہ اب نارمل دکھائی دے رہا تھا۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا علم نہ ہونے پائے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فی الوقت اپنے گھر فون کر دیں کہ آپ رات دیر سے گھر پہنچیں گے، وہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ گھر والے ہی آپ کے متعلق پریشان ہوں گے۔ قریشی اور آپ کی دوسری زوجہ محترمہ آج کل دوسرے کام میں مصروف ہیں، اس لیے 2-3 روز تک وہ آپ سے مکمل غافل رہیں گی، صدیقی نے اس سے کہا۔ سیٹ کو اس بات کی سمجھ تو آ گئی کہ یہ لوگ واقعی اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، بلکہ اس کے ذریعے اصل مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ دیکھیے، جو آپ کوئی بھی ہیں، اگر آپ کو حالات و واقعات کا علم ہے تو آپ جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں۔ بالآخر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہمیں علم ہے سیٹ صاحب، اب آپ فوراً اپنے گھر فون کر کے انہیں مطمئن کر دیجئے کہ آپ کسی دوست کے پاس رک گئے ہیں اور گھر آنے میں آپ کو دیر بھی ہو سکتی ہے، اسے صدیقی نے مشورہ دیا، اور سیٹ کے پاس سوائے ان کے مشوروں پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کے اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔
وہ جانتا تھا یہ لوگ جو اس سے متعلق اتنا کچھ جانتے ہیں یقیناً سب کچھ کر گزرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور ان سے تعاون ہی اس کے لیے بہترین راستہ ہے۔ یوں بھی وہ اب روز روز کی اس بلیک میلنگ سے تنگ آ چکا تھا اور اس زندگی سے نجات بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ کرنل ملک نے مہذب لہجے میں دریافت کیا اور تھوڑی دیر بعد سیٹھ کافی کا مگ منہ سے لگائے انہیں اپنی رام کہانی سنا رہا تھا جو اس کے سامنے دھرے ٹیپ ریکارڈ میں ریکارڈ ہو رہی تھی۔ اس نے تو اپنی کہانی آدھے گھنٹے میں سنا دی لیکن ان لوگوں کے سوالات کا سلسلہ 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران انہوں نے خود بھی سیٹھ صاحب کے ساتھ سینڈوچ کھائے تھے۔ وہ قریشی، ضیائی اور شیری سے متعلق ایک ایک تفصیل کریت کر دریافت کر رہے تھے اور 3 گھنٹے بعد سیٹھ دارو والا کے پاس بتانے کے لیے کچھ باقی نہیں تھا۔ اس نے اپنے گزشتہ 6-7 ماہ کے لیے ایک ایک منٹ کی تفصیلات اگل دی تھی۔ اب صدیقی کی باری تھی۔ سیٹھ صاحب، آپ کو شاید یہ جان کر دکھ ہو کہ جسے آپ اپنی سب سے ہمدرد سمجھ رہے ہیں دراصل وہی آپ کی سب سے بڑی دشمن ہے، اس نے شیری سے متعلق کمنٹ کیا اور سیٹھ حیرت سے اس کا منہ دیکھتا رہا۔ اسے بتایا گیا کہ شیری کو ان لوگوں نے دراصل اسے اپنے جال میں پھانسنے کے لیے خود ہی میدان میں اتارا تھا اور اس نے سیٹھ صاحب کی جعلی محبت کا بھرپور استعمال کرنے کے بعد اس زمن میں خاصی کامیابی حاصل کر لی۔ اور دیکھیے سیٹھ صاحب، جس طرح قانون سے لا علمی کبھی ملزم کے حق میں دلیل تسلیم نہیں کی جاتی، اس طرح آپ کی ہر بات بھی پولیس ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ آپ نے یہ سب کچھ محض اس لیے برداشت کیا کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ بہرحال آپ یہ بات اپنے بیان میں تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی فیکٹری میں اسلحہ گولہ بارود آتا اور جاتا رہا ہے اور یہ بات آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔ آپ پولیس کو مطلع کر سکتے تھے۔ بہرحال ہم آپ کو ایک چانس دے رہے ہیں، آپ معمول کی زندگی بسر کیجیے، ان کے ہر حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے جائیے، لیکن ان لوگوں کی ہر کارروائی ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کو 2 فون نمبر دے رہا ہوں، انہیں ازبر کر لیجیے اور ان پر رابطہ کیجیے، لیکن ہوشیاری کے ساتھ۔ آپ کی ذرا سی غلطی سے سارے کی ایک کرائے پر پانی بھی پھر سکتا ہے اور آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ خبردار شیریں کو ایک لمحے کے لیے یہ احساس نہ ہونے پائے کہ آپ کو اس کی اصلیت کا علم ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی بات ختم کر کے ایک سلپ پر 2 فون نمبر لکھ کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ کے 4-5 گھنٹے غائب ہونے کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کچھ بھی بہانہ تراش لیجیے۔ ہمیں تو یقین ہے کہ وہ آپ کی طرف سے فی الوقت مطمئن ہیں، پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ اس مرتبہ صدیقی نے اسے سمجھایا تھا۔ رات 1 پہر ڈھل چکی تھی جب سیٹھ صاحب کو ان لوگوں نے عزت و احترام سے رخصت کر دیا۔ سیٹھ صاحب اپنی گاڑی حسب معمول خود ہی چلا کر لے جا رہے تھے۔ انہیں ان کی گاڑی تک آنکھیں باندھنے کے بعد پہنچایا گیا تھا۔ گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ سیٹھ کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس کی گاڑی دوپہر سے یہی موجود ہے یا اسے کہیں سے لا کر یہاں کھڑا کیا گیا ہے۔ اسے تو اس بات کی بھی خبر نہیں تھی کہ یہ گاڑی اب بگ ہو چکی ہے اور اس میں ہونے والی تمام گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ گاڑی میں ایک اور آلہ نصب ہو چکا تھا جو اس کی آمد و رفت سے آگاہ رکھتا۔ ایک وین اس گاڑی سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھی جسے آپریشن دوم کہا جا سکتا تھا۔ ایک مناسب فاصلے سے اس وین میں سیٹھ صاحب کی گاڑی کی ممکنہ نقل و حرکت، اس میں ہونے والی تمام گفتگو سب پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ ہاں، آلو والیہ نے اپنے سامنے کھڑے مضبوط جسم اور ہر لمحہ مستعد رہنے والی آنکھوں والے نوجوان پر نظریں ڈال کر سر ہلاتے ہوئے کہا، سر یہ مائیکل ہے۔ چوہان نے اس کا تعارف کروایا تھا۔ وہ اسے شام ڈھلے ایئرپورٹ کے نزدیک را کے اس انتہائی خفیہ اور اہم ترین سیف ہاؤس میں لے کر آیا تھا جہاں بہت اہم شخصیات کو ہی گھسنے کی اجازت تھی۔ جس نوجوان کا تعارف اس نے مائیکل کے نام سے کروایا تھا، اس کا تعلق بھارتی فوج کے SSG کمانڈو سے تھا اور اس سے پہلے سری لنکا، نیپال، پاکستان اور مالدیپ میں اس نوعیت کے 10-12 کارنامے انجام دے چکا تھا۔ مائیکل کا نام کیا تھا؟ اس کا تعلق فوج کی کس یونٹ سے ہے؟ اس کا ماضی کیا ہے اور اصل میں وہ کیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات اس کے ساتھیوں کے پاس بھی نہیں تھے۔ یوں تو وہ بھارتی فوج کا میجر تھا لیکن اسے اکثر را اپنے لیے ہائر کیا کرتی تھی اور را کی فائلوں میں اس کا نام صرف مائیکل تھا۔ مائیکل ڈیپوٹیشن پر گزشتہ 2 سال سے SSB یعنی اسپیشل سروس بیورو کے لیے ایک کیمپ میں بطور انسٹرکٹر موجود تھا۔ اسے یہ خصوصی ڈیوٹی بھی اس لیے سونپی گئی تھی کہ اس کے کبھی کبھی اچانک غائب ہونے پر اس کی کمپنی کے نوجوانوں کو شک نہ گزرے۔ اب چونکہ وہ اپنی یونٹ سے جا چکا تھا اس لیے کسی کو اس کی دیگر کارروائیوں کا علم نہیں تھا۔ مائیکل کو مارشل آرٹ کی بہترین تربیت دلائی گئی
اور یہ دعویٰ بھی کیا جا سکتا تھا کہ اس کا شمار بھارتی فوج کے چند ایسے کمانڈوز میں ہوتا ہے جو اس فن میں یکتائے روزگار ہیں۔ گزشتہ 2 سال سے وہ نشانہ بازی میں 90 سے 95% نمبر حاصل کر رہا تھا۔ اسے موونگ ٹارگٹ یعنی ہلتے ہوئے ٹارگٹ پر نشانہ لگانے کی خصوصی مہارت حاصل تھی۔ مائیکل بہترین سنائپر تھا۔ ہزاروں کے مجمع میں چلتے ہوئے وہ اپنے مخصوص ٹارگٹ پر نشانہ لگانے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے گزشتہ دنوں سری لنکا کے دارالحکومت میں درجنوں لوگوں کی موجودگی میں بس میں سوار اپنے ٹارگٹ کو سائلنسر لگے طاقتور پستول سے نشانہ لگا کر مارنے کے بعد راہ فرار اختیار کی تھی۔ پولیس کے نرغے میں پھنس کر نکل جانے میں وہ ماہر سمجھا جاتا تھا اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کر چکا تھا۔ تھائی لینڈ کے ایک ہوٹل کی 5ویں منزل پر اس کے کمرے کو پولیس نے گھیر رکھا تھا اور وہ کھڑکی کے راستے فرار ہو کر بھارت پہنچ گیا۔ مائیکل کی خدمات خطیر معاوضے پر را حاصل کیا کرتی تھی۔ ہر مشن کے آغاز اور اختتام پر اسے انعام کی صورت میں لاکھوں روپے دیے جاتے تھے اور عام حالات میں وہ بادشاہوں جیسی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ یہ ہے تمہارا ٹارگٹ۔ آہلووالیہ نے اس کے سامنے یاسوب کی درجنوں تصاویر جو مختلف اینگل سے کھینچی گئی تھیں پھینکتے ہوئے کہا۔ اسے اس خاص مقصد کے لیے یہاں بلایا گیا تھا۔ را نے خطرناک چال کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ایسا کھیل وہ بہت عرصے کے بعد رچا رہے تھے، لیکن ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ را کے کرتا دھرتا یہودیوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے۔ ان کے پاس چانکیا کوٹلیاں کی 2000 سال پرانی تربیت نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی تھی اور وہ فریب، دھوکہ دہی، ہیرا پھیری، پیٹھ میں خنجر گھونپنا، غرض منافقت کے ہر داؤ کے ماہر تھے۔ آج بھی انہوں نے ایک ایسا ہی داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے جا رہے تھے۔ را کے اصل دماغوں نے پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی کو براہ راست موساد سے ٹکرا کر اپنا الو سیدھا کرنے کا خطرناک منصوبہ بنایا تھا۔ یہ منصوبہ شیطان ذہنوں نے بڑی ریاضت اور محنت کے بعد اس انداز سے ترتیب دیا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی اور ان کا کام بھی بن جاتا۔ انہوں نے ایک طرف تو موساد کے قائدون یاسوب کی خدمات ڈاکٹر شاہ کے قتل کے لیے حاصل کر رکھی تھی اور دوسری طرف اپنے گوریلے کو حکم دیا تھا کہ جیسے ہی یاسوب کا کام مکمل ہو وہ اس کا کام تمام کر دے، جس کے بعد را نے یہ اہتمام کر لیا تھا کہ وہ یاسوب کی شناخت ISI کو بطور موساد ایجنٹ کروا سکے۔ اس طرح وہ پاکستانی حکومت کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ موساد براہ راست پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے، اور جہاں ایک طرف پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے ایک نیا محاذ کھل جاتا، وہاں دوسری طرف وہ موساد کو براہ راست پاکستان سے ٹکرا دیتے، کیونکہ ان کے قائدون کی پاکستانی ایجنسیوں کے ہاتھوں موت کا انتقام موساد ضرور لیتی۔ اسی آڑ میں وہ موساد سے زیادہ تعاون پاکستان کے خلاف حاصل کر سکتے تھے۔ اس منصوبے کا علم صرف 3 لوگوں کو تھا: را کا ڈائریکٹر جنرل، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اہلووالیہ اور آپریشنل چیف چوہان۔ یہ اختیار صرف DG کو تھا کہ وہ مناسب سمجھے تو وزیر اعظم کو اس مسئلے پر اعتماد میں لے سکتا ہے۔ مائیکل کے لیے کچھ جاننا ضروری نہیں تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کسے قتل کرنے جا رہا ہے۔ اسے را کی طرف سے سویپر کا خطاب مل چکا تھا اور وہ صفائی یا صفایا کرنے جا رہا تھا۔ اب تک بھارت میں وہ را کے حکم پر 3 اہم شخصیات کی صفائی کر چکا تھا۔ اس کے لیے ٹارگٹ کی نہیں، اپنے کام کی اہمیت تھی۔ اسے اپنا کام مکمل کرنا اور اپنے مالکوں کو بہترین نتائج بہم پہنچانا ضروری تھا۔ ملنے والے کے تاریخ، جغرافیے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔